وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگو، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جس آیت دی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے ایک لاکھ اور 24,000 کم و بیش انبیاء نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرماون دے نال ہی اللہ نے ہر نبی نو دی نبوت دی سچائی اور صداقت اتے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین و رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے نے۔ اور انہاں بے شمار معجزات دے وچوں اللہ نے اپنے پیغمبر نو ایک علمی اور دائمی معجزہ قرآن دی صورت دے اندر عطا فرمایا ہے۔ باقی جتنے پیغمبر بھی ہیں انہاں دے معجزے عملی بھی ہیں تے وقتی بھی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بصورت قرآن علمی اور دائمی معجزہ عطا فرمایا وے کہ جس نے قیامت تک قائم اور دائم رہنا وے۔ اس واسطے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر نے اور قرآن آخری کتاب ہے، تو لہذا جس طریقے نال پیغمبر دی نبوت نے قیامت تک چلنا وے، اسی طرح پیغمبر تے نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس نے بھی قیامت تک دنیا واسطے ہدایت دا ذریعہ بننا ہے۔ پھر قرآن ڈٹھا ونجے تو قرآن کئی طریقے نال معجز کلام ہے، اعجاز کئی طریقے نال قرآن مقدس تا دنیا دے سامنے آیا ہے۔ اور قرآن دے اندر رب العالمین نے طاقت رکھی ہے کہ جس بندے نے جس زاویے اور اینگل نال قرآن مقدس کا مطالعہ کیتے اور ڈٹھا وے، اگر دی دل دی دنیا دے اندر ذرہ برابر بھی زرخیزی موجود ہے اور وہ حق نو تسلیم اور قبول کرن دی تھوڑی بوڑی طاقت رکھدا ہے
جس زاویے نال جس اینگل نال بھی قرآن مقدس نو اس بندے نے ڈٹھا وے اللہ نے او دی دل دی دنیا نو آباد فرما دیتا وے۔ اگر کسی نے فصاحت و بلاغت دی زاویے نال قرآن مقدس ڈٹھا وے تو قرآن دی فصاحت و بلاغت دے سامنے بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح اللسان عربی دان بڑے پڑھے لکھے آدمی نے بھی قرآن دی بلاغت دے سامنے سوٹیاں سٹ کے اعلان کیتا ہے ما ھذا قول البشر، ایک ایسے بشر دا کلام نہیں ہے، یہ واقعی رب العالمین دا کلام ہے۔ اس وجہ نال تو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے آل عرب نو چیلنج کیتا ہے، جو آدھے نا قرآن شاعرانہ کتاب ہے، کوئی آدھا ساحراں دی کتاب ہے، کوئی آدھا مجنون تے کاہناں دی کتاب ہے، رب العالمین نے انہاں عربی داناں نو جنہاں دی زبان جو قرآن مقدس نازل تھیا ہے اللہ نے انہوں چیلنج کیتے نے کہ اگر تسیں فصیح و بلیغ ہو اور بڑے بڑے تھوڑے اندر شعراء موجود نے، بڑے بڑے بلغاء موجود نے اور بڑے بڑے زبان اور چرب لسان موجود نے تو تسیں بھی قرآن دے مقابلے جو قرآن بنا کے لے آؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن کہ سارے جن اور انسان کٹھے تھی ونجن لا یأتون بمثلہ ھذا القرآن، اللہ فرماندے نے پورا قرآن کوئی بنا کے لا سکدا، یہ چیلنج کیتا ہے، فصاحت و بلاغت دا چیلنج ہویا وے۔ بات اللہ نے جنہیں ڈٹھا نے کہ پورا قرآن نہیں بنا سکدے، بات اللہ نے انہوں نے دا صورتوں دا چیلنج کیتا ہے، قل فأتوا بعشر سور کہ اگر پورا قرآن نہ بنا سکدے، فصاحت و بلاغت تساں بھی رکھ دو، بڑی عربی دان ہو تو پورا قرآن نہیں تے دا صورتوں بنا کے لے آؤ۔ لیکن یہ چیلنج بھی کافی عرصے تک رہے ہوئے، لیکن قرآن دی اس چیلنج اندر انہاں گھٹنے ٹیک دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے چلو اگر تسا پورے قرآن جا قرآن نہ بنا سکدے، 10 صورتاں نہ بنا سکدے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن دے مقابلے کوئی ایک صورت بنا کے گناؤ، چلو کوثر بنا کے گناؤ، اس تو چھوٹی کوئی آیت اور صورت بنا کے گناؤ، لیکن پوری تاریخ عرب دے اندر تسا اٹھا کے وے گنو، اس وقت دے کافر بھی تے آج دے کافر بھی، اس وقت چونکہ فصاحت و بلاغت دے بادشاہ سدے ویندے ہیں اور آج ٹیکنالوجی دا دور ہے، طاقت دا دور ہے، علم دا دور ہے، سائنس دا دور ہے، تو آج بھی قرآن پاک دا یہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن نو مٹاونا لو، مٹاونا تا بعد دی گل ہے، پہلے قرآن دے مقابلے کوئی کتاب تا بنا کے گناؤ، کوئی چھوٹی جی صورت بنا کے گناؤ، کوئی 10 صورتیں بنا کے گناؤ، لیکن پوری تاریخ انسانیت اٹھائی ونے تو قرآن دے اس چیلنج نو کس نے قبول، تو قرآن کئی جہت نال اعجاز رکھ دے، موجز کلام ہے۔ لبید بن ربیہ یہ بہت بڑا شاعر آئی، اتنا بڑا شاعر آئی کہ لوگوں دے بارے اس دے بارے مشہور آئی کہ اگر کوئی گل کرے تو بندے کو کاغذ تے پنسل نہ ہوئے تو انسان کسے خنجر نال اپنے وجود چو خون کٹ کے تے ادی گل نو کاغذ تے لکھ دا کرن، اتنا فصیح و بلیغ اور قیمتی گلاں کردا ہوندا ہے، اتنا بڑا شاعر آئی لبید بن ربیہ، اور کسی نے سورت کوثر جیڑی ہے نا وہ لکھ کے بیت اللہ دے نال چسپا کر دیتی وے، لکھ کے رکھ دیتی وے کہ باقی شعراء دا کلام بھی اتنے لکھے ہوئے ہوندا ہے۔ قرآن نے بھی سورت کسی نے لکھ کے رکھ دیتی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یاد رکھو قرآن نو جس طرح پڑھنا عبادت ہے، قرآن نو سننا بھی عبادت ہے، تو قرآن دی زیارت کرنا بھی کیا ہے، لیکن اصل قرآن تو کیا ہو گیا دور، اصل قرآن دی زیارت تو دور دی گل ہے، بچہ ختم کر ویندا وے پورا سال نہ قرآن نو ویکھدا وے تے نہ قرآن دے صفحے کدی اس نے کھولے نہیں۔ اور سورت کوثر ہے، سورت کوثر دے اندر یاد رکھو 3 آیتاں نے تے اللہ نے 3 چیزیں بیان کیتیاں نے، لیکن سانو اس پاسے شوق ہی نہیں ہے، اسا استاد دے منہ دے دیاں بھائی کیلے ختم کرے آ تے ساری جان چھوٹیا۔ تو یاد رکھو قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو، یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ میرے رب دا کلام ہے، میرے رب دے اندروں نکلی ہوئی گلاں نے جڑیاں اللہ نے مخلوق تک پہنچائیاں نے بواسطہ جبریل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک تے نازل ہوئی نے۔ تو سورت کوثر دا کم از کم خلاصہ آنا چاہیے نا،
موبائل دے سارے ایپس آندن کہ نہیں آندے؟ کوئی ٹک ٹاکر بنیا ہوا دے، کوئی کچھ بنیا ہوا دے، کوئی کچھ بنیا ہوا دے، ساری دیار فحاشی اور اس کے اندر لگے رہنے ہیں. لیکن کدی اسی کوشش کی تھی کہ قرآن دی ایک سورت دا کم از کم ترجمہ سکھ لے وہاں، یا قرآن دی ایک سورت دا خلاصہ سکھ لے وہاں. تو یاد رکھو قرآن دی ایک آیت سکھنی اس نفلی عبادت نالوں زیادہ ثواب ہے، اور علم دا ایک باپ سکھنا یہ 1000 نوافل نالوں زیادہ ثواب ہے. لیکن اسا اس چیز در توجہ نہ کریں دے تو سورت کوثر 3 آیات نے اور 3 چیزیں قرآن مقدس نے بیان کی تھی. انا اعطینا کل کوثر. لوگ سانو تا دے گستاخ رسول نے، یہ رسول نو نہیں منیں دے جی، یہ فلاں نہیں کر دے جی، یہ ولیاں دے منکر نے جی، یہ ولیاں دے گستاخ نے. اللہ دی قسم ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک دی بھی توہین کردا ہے وہ دار اسلام تو خارج ہے، وہ کافر مرتد ہو کے مرسی، کدی اسلام دے کلمے تے مرسی. اور جڑا اچھے ولی دی، نیک ولی دی، نیک ولی دی اور اللہ آلے دی کوئی اگر بےزتی کر دے اور توہین کر دے تو وہ بھی اسلام تو کیا ہو ویندا وے، اللہ دی اس نال جنگ. یاد رکھو. لیکن سارا قصور ہے کہ اساں سچے اور کھوٹے دی پہچان کروینے کہ سچا ولی کون ہے تے کھوٹا. اور تا جڑا کتا نپی ودو ہوئے تے جڑا رچ کتے دی بھیڑ کریندا ہوئے، نہ اس نو قرآن دا پتہ، نہ حدیث دا پتہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا پتہ، کیا دے جی پہنچی ہوئی سرکار ہے، نہ اس نو وضو دا پتہ ہوندا وے، نہ استنجے دا پتہ ہوندا وے، نہ حرام حلال دا پتہ ہوندا وے، کوئی شے دا پتہ نہیں ہوندا. اسا کیا دا یہ کیڑی سرکار ہے جی، یہ پتہ نہیں کیڑی جہاں تے پہنچی ہوئی ہے، سانو بھی دا پتہ نہیں کیڑی جہاں تے پہنچی ہوئی ہے. تو یاد رکھو اولیاء اللہ دیاں یہ بھی بڑی عظمت والی جماعت، ان دی نشانیاں قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئے نے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کل اسد ہر ایر غیر نو اللہ دا ولی ہے جی، یہ اللہ دا ولی ہے جی، نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ بادشاہ یہ مدینے چ پڑھ کے آندا وے، یہ کتے پڑھ کے آندا وے، یہ مکے پڑھ کے آندا وے. اور وہ جڑے پیروکار نے وہ آدن جناب حضرت سانو آکھا ہویا سال تو بعد سانو آن کے نظرانے دے گئے کرو تے اسا جانا تے جنت جانے، اسا جانا تے جنت جانے. نہ داڑھی ہے نہ مچھ ہے، کوئی شے بھی کونی. ایک بنے ہویا جی. تو کھوٹے اور کھرے دی پہچان کیتی کرو مسلمانوں. ہر ایر غیر نو اللہ دا ولی نہ سمجھا کرو. ولایت بہت اونچا منصب ہے، تو اس تے تو سانو غور کرنا چاہیے دے. تو ولی جڑا ہوندا نا ولی یہ بہت عظمت والا بندہ ہوندا وے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا، بڑا اس نے شورا سویا ہوا ہے. یہ حسن بصری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اصحاب رسول دا شاگرد ہے. تو کسی بندے نے انہیں دی شورا سنیا جناب اور کن پہنچ آیا، سال 2 سال رہا، واپس پلٹن لگا. جلے واپس پلٹن لگا نا تا اس کہا جی میں تو بڑی تھوڑی شورا سن کے آیا، لیکن پورے سال میں تھوڑی کوئی کرامت نہیں ڈٹھی. اصل کرامتوں دے ہیلو کہاں کہ کوئی نہ کرامت نہیں ڈٹھی جی، کوئی کرامت نظر نہیں آئی جی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھلے مانسا اگر میری کوئی کرامت نہیں ڈٹھی تو میرا کام کوئی شریعت مخالف ہی ڈٹھا یا کوئی کام میرا سنت تو ہٹ کے بھی ڈٹھا یا تو کرامت دین دے اندر اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھ دی. دین دے اندر جتنی شریعت ہوتے عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں. تو اسانو سورت کوثر دا کم از کم خلاصہ تک ہونا چاہیے دے، پتہ ہونا چاہیے دے، قرآن دی فصاحت و بلاغت دا پتہ ہونا چاہیے دے. تو اسارے ہوتے لوگ توم تلینن اے جی وہابی ہیں جی، دیوبندی ہیں جی، فلانی شے ہیں جی، قرآن نو اے جی نبی نو نہیں مندے جی. واہ بھائی واہ، نبی نو تو کیا مندا میں تینوں دسا نبی نو اسا من کے وکھایا کہ نہیں وی. تینوں تے سورت کوثر دا خلاصہ ہی نہیں آتا. میں تینوں سناواں لگا سورت کوثر دا خلاصہ کہ سورت کوثر دے اندر اللہ نے 3 چیزاں بیان کیتی ہیں. سب تو پہلے فرمایا انا اعطینا کل کوثر. اس آیت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3. اور ان 3 آیتوں دے اندر اللہ نے پورے قرآن دے خلاصے نو بند کیتا ہے. انہی یاد ہے نا فلانے نے کوزے نو سمندر نو کس وچ بند کر دیتا ہے؟ کوزے دے وچ. تو اللہ نے پورے قرآن نو سورت کوثر دے کوزے کیا کر دیتا ہے؟ بند کر چھوڑیا وے. انا اعطینا کل کوثر. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے اپنے نبی دے مقام نو بیان کیتا ہے، اپنے نبی دے مقام اور شان نو بیان کیتا ہے. شان مصطفیٰ بیان ہوئی ہے. اور ان فصل لربک وانحر دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دے پیغام نو بیان کیتا ہے. کیڑشن بیان کیتا ہے؟ پیغام نو بیان کیتا ہے. اور ان شانیک هو الابتر دے اندر
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں دے انجام نو بیان کیتا وے کہ انا آتینا کل کوثر، محبوب اساں تو کوثر دتی وے تے جس نو کوثر مل ونجے اس نو کسے قسم دے دنیا دے غم کرن دی ضرورت۔ اور فصل لربک وانحر، میرا محبوب تو جڑا پیغام لے کے آیا وے لوگوں نو میری عبادت کی طرف بلاون آیا وے اور لوگوں نو دسنا وے حرام حلال دے طریقے دسنا ہے، پیغام سنائی رکھ، تیرے دشمن جڑے تیرے اوتے پھبتیاں کس رہے نے، ان شانیک هو الابتر، تے دشمن دا نام و نشان نہ مٹا کے رکھ دیواں تے مینوں محمد رب وی نہ آکھے۔ ابو جہل دی اولاد دا کس نو پتہ ہے ابو جہل کون آئی؟ مٹ گیا کہ نہیں مٹیا؟ ابو لہب مٹ گیا وے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مٹیا۔ یہ سورت کوثر ہے، ایدہ خلاصہ بھی ہو گیا وے۔ قرآن میں عرض کر رہا ہوں کہ کئی جہتاں نال معجزہ ہے، ایک صرف قرآن خود بھی معجزہ ہے، بات اس معجزہ دی کئی قسم نے، فصاحت و بلاغت دا اگر ڈٹھا ونے تو قرآن دی فصاحت و بلاغت دے سامنے بھی کوئی سر نہیں اٹھا سکیا۔ قرآن دی فصاحت و بلاغت نے لوگوں نو جھکا دیتا وے اور کعبہ دے رب دی قسم لوگوں نو ایمان قبول کرتے مجبور کر دیتا وے کہ قرآن دی فصاحت و بلاغت نو من کے انہاں اسلام نو قبول کیتا وے۔ لبید بن ربیہ طواف کردہ آندا ہے بیت اللہ دا اور اس سورت کوثر تے آن کے رک گیا وے اور پڑھدا ہے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک، جلے بار بار آیات پڑھ رہے ہیں نا بڑے غور و تدبر نال اور بہت بڑا فصاحت و بلاغت دا ایک بادشاہ بھی آئی تے شاعر بھی آئی، جلے بار بار پڑھے نا تے اوڑے آس پاس دے مشرکین مکہ کھلوتے ہیں انہاں آکھا جی آج کم بن گیا وے۔ لبید بن ربیہ نے کہا ونو کاغذ قلم لے کے آؤ، بھاج کے گئے دوڑ کے گئے، انہاں آکھا آج سارا شاعر قرآن دے مقابلے ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے سی، جلے دوڑ کے وہ کاغذ تے قلم لے کے آنا قرآن دی فصاحت و بلاغت تو قربان ونیا، جلے انا آتینا نو بار بار پڑھن دے بعد کاغذ تے قلم لبید بن ربیہ دے ہاتھ چاہے وے تے او کاغذ تے قلم لے کے ادو تے لکھ دے ما ھذا قول البشر، اے کسی انسان دا کلام نہیں ہے، اے کسی بشر دا کلام نہیں ہے، اے بشر دی طاقت و ماوارا کلام، اے میرے رب دا کلام ہے اور میں اس کلام دی فصاحت و بلاغت نو من کے زبان نال اس چیز دا نعرہ لا رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو قرآن کئی طریقے نال معجز ہے، معجز اعجازی کتاب ہے، اعجازی کلام ہے۔ تو اجل اسلام قبول کیتا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لبید بن ربیہ نو آکھیا میاں کوئی شعر سناویا کوئی اشعار سناویا، تو لبید بن ربیہ نے آکھیا اللہ دی قسم قرآن دے ہونیا میں شعر سناواں مینوں شرم آندی وے، مینوں کیا آندی وے؟ قرآن موجود ہوئے تے لبید بن ربیہ اپنی کلام پیش کرے، لبید بن ربیہ دا ایمان اس چیز نو گوارا نہیں کردا۔ تو عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ نے پیغمبر نو معجزات دیتے نے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بصورت قرآن جڑا معجزات کیتا گیا ہے یہ علمی معجزہ بھی ہے، دائمی معجزہ بھی ہے، اور اس معجزے دی کئی جہتاں نے فصاحت و بلاغت ڈٹھا ونے تو قرآن دی فصاحت و بلاغت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا۔ سارے نے سر جھکا لینے من لیا وے کہ اس جا کلام انسان دی طاقت دے اندر نہیں ہے، انسان دی قوت دے اندر نہیں ہے، تو فصاحت و بلاغت ڈٹھا ونے تو قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر معنی دے ذریعے ڈٹھا ونے کہ قرآن دے الفاظ تھوڑے نے تے معنی بہت زیادہ نے، چونکہ آج بچے دا ختم ہے تو اس وجہ نال تھوڑی جی قرآن دی عظمت اور قرآن دا معجزہ بیان کرنا وے کہ قرآن کس طریقے نال معجزانہ کلام ہے کہ اللہ نے قرآن سانو دتا وے، سانو دی کیا کرنی چاہیے دی قدر کیا کرنی چاہیے دی اسا اس اتھے رکھو یا جتے نہ سارا ہاتھ پہنچ دے نہ سارے بچوں دا ہاتھ پہنچ دے، اور نہ سانو دی تلاوت دا کوئی شوق ہے، نہ سانو دے بارے کوئی سمجھن دا شوق ہے۔ ایک چھوٹا جا میسج انگریزی چ آ جاوے نا تے مینوں پڑھن دی اگر پڑھنا نہ آوے میں 100 پروفیسر کو بہنا کہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا کہیں تو دروازہ جناب پڑھ کے دیو جی میرا کوئی انعام تو نہیں نکلے جی، موڑ تو نہیں نکلے جی، پیسے تو نہیں نکلے۔ اے اللہ دی طرف اتنا بڑا پیغام آ چکے ہوئے لیکن اسا انہوں سمجھن دی کوشش نہیں کیتی تو قرآن دن قیامت میرے اور تھوڑے خلاف مقدمہ دائر کرنا میں۔ یاد رکھو نوجوان جڑے ساتھی بیٹھے نے، اے درس جڑے ہوندے نا یہ سبق ہے،
15 منٹ دا 10 منٹ دا سبق ہی ہوندا وے اور کیڑی شے ہوندی وے. لیکن اللہ دی قسم ہے جلے میں قرآن دی آیت پڑھدا وا تا دل ڈر ویندا وے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی دن قیامت دے شفاعت کرنی وے, امت دے گناہگاراں نو بچکاونا وے. لیکن کچھ امتی ایو جے ہونے نے جنہاں دے خلاف پیغمبر مقدمہ دائر کیتی کھلوتا ہو سی. کون مقدمہ دائر کرے سی؟ اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کرے سن. مسلمانوں دے خلاف مقدمہ دائر ہو رہے وے, اور مقدمہ کیڑا وے؟ سورۃ فرقان دے اندر اس مقدمے نو ذکر کیتا گیا وے. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت دے اللہ دی عدالت دے اندر کیا آکسن؟ وقال الرسول, فرماسن رسول آکسن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ جڑی میری امت آئی کھلوتی وے اتنا بڑا مینو علمی معجزہ عطا کیتا ہے, دائمی معجزہ قرآن دی صورت دے اندر عطا کیتا ہے. یا اے اللہ میری قوم اور میری امت نے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے, قرآن نو کیا کر دیتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پیغمبر جن دے خلاف مقدمہ دائر کیتی کھلوتو ہوئے تے کیتی بھی کیڑی کتاب دے بارے کھلوتو ہوئے؟ رول دی پئی ہے کہ نہیں رول دی پئی؟ سمجھانا لا باقی کتابہ سمجھن واسطے ہر چیز سمجھن واسطے ٹائم ہے, لیکن قرآن دے سمجھن واسطے ٹائم اسا کٹے کدی نہیں ٹائم. اسا جمعے تو اس لے وینا جلے امام صاحب خطبے تے کیوں ویندا وے کھڑا ہو ویندا وے کہ آدھا جی ترکے تے فرض پڑھا تے وقت نکلن والی کراں. سارا حال تا مسلمانوں اے ہو چکے وے تو قرآن نو سمجھنا وے, اس وعید تو بچنا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت دے سارے حق شفاعت کرن سارے خلاف مقدمہ دائر. تو قرآن کئی لحاظ فصاحت و بلاغت دا معجزہ وے. فصاحت و بلاغت ڈٹھی ونے تو قرآن دے سامنے لوگ سر جھکائندے ہوئے نظر آئے نے. علمی طور تے بس آخری گل, علمی طور تے اگر قرآن پاک نو ڈٹھا ونے کہ علمی طور تے قرآن کتنا بڑا معجزہ وے کہ دے الفاظ تھوڑے نے اور معنی اور مطالب سمندر رکھ دوے. کیا رکھ دوے؟ امام اعظم اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں قرآن سوکھا اتنا وے 8 سال دا بچہ اس کیا کر گندا وے اور تے 5 سال والے حفظ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی کتاب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتا میں اس قرآن نو اگر پہاڑ تے نازل کراں تو ویکھن والا تو ویکھیاں پہاڑ بھی اس قرآن دا بوجھ اٹھا نہ سگیا, او بھی ریزہ ریزہ ہو ونیا پھٹ ونیا اس قرآن دی خشیت دی وجہ نال. لیکن 5 سال دا بچہ 8 سال دا بچہ قرآن دے بوجھ نو چاہ کے ملیا وداؤں ہے کہ نہیں ملیا ودن؟ اے بھی قرآن دا کیا ہے؟ فرمایا 8 سال دا بچہ فر قرآن پڑھ دے, کوئی 2 سال کوئی سال کوئی 3 سال حفظ کر رہے. کئی ایسے بھی آئے نے امام محمد رحمت اللہ علیہ دے بارے آندا وے کہ امام صاحب کو جڑے پڑھنا نے اور انتہا درجے دے خوبصورت ہیں اور انہاں دی داڑھی بھی کوئی نہ لتھی ہوئی. تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا میاں اے جڑا نا میری محفل وچ باون واسطے حفظ شرط ہے. حفظ کیا ہے؟ حفظ شرط ہے. لہذا یہ پہلے کیے کر کے آوے تاکہ 2-4 سال لیسی تو اتنا کی تھی ویسی وڈا ہو ویسی. ہفتے تو بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے نے اور فرمایا میں تو کا حفظ کر کے انہاں کا جناب میں ہفتے قرآن پاک ختم کر کے آیا. قرآن کیا کر کے آیا؟ اللہ اکبر. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا میں ہفتے دے اندر قرآن کیا کر کے دوے یاد کر کے دوے. قرآن سوکھا اتنا وے کہ 8 سال دا بچہ 5 سال دا بچہ قرآن نو اپنے سینے سمو رہے ہوئے. قرآن دے موتی اپنے سینے دے اندر, قرآن دی آیات قرآن دی صورتاں قرآن نو سپارے اپنے سینے دے اندر محفوظ کر دے ہوئے. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اے اتنا عمیق سمندر ہے کہ 1400 سال ہو گئے نے ادھے وچ علماء غوطہ زن نے لیکن ادھے موتی اجے بھی ختم ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں قرآن تو 1 لاکھ مسائل کڈھے نے. کتنے مسائل؟ 1 لاکھ مسائل نکالے استنباط کے استخراج کیا ہے. وقت بھی قرآن دے موتی ختم ہوئے نا. آج بھی علماء اس چیز نو آدن کہ میں قرآن دا حق کنی ادا کر سکے. کلام کہن دی وے یہ اللہ دی کلام ہے. لہذا علمی معجزہ بھی ہے کہ ادھے علم دے اندر علماء غوطہ زن نے لیکن بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں. 50 جلدت قرآن دی تفسیر لکھی گئی ہے. بڑے بڑے آئمہ نے مفسرین نے قرآن دے اندر ہر زاویے نال تفسیریں لکھی ہیں. لیکن کسی مفسر نے یہ گل نہیں لکھی
کہ میں قرآن دے جتنے موتی ہیں سارے اپنی تفسیر دے اندر لکھ چھوڑے نے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایو جا علمی موعظہ ہے کہ علماء دا پیٹ اس تو کدی بھرسی، اہل علم اس تو کدی سیر نہ ہو سن، انتہا درجہ فصاحت و بلاغت علمی موعظہ ہے، تو سانو اس موعظے دی کیا کرنی چاہیے دی قدر کرنی چاہیے دی، بہت بڑا موعظہ ہے۔ بس آخری گل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی دے اندر موجود نے، اور ایک رومی دہقان کسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آن کے کھلو گیا، اور کیا دے نال کھلوتا ہوئے ارادہ انا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے نعرہ لایا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا یہ کیا گل ہے، کیا کیا؟ اس آقا جی میں اللہ واسطے کیوں ہو گیا، ماں مسلمان ہو گیا، میں اللہ واسطے مسلمان ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا میاں تیرے مسلمان ہونے دا سبب کیا ہے، تو کیوں مسلمان ہویا؟ میں تن دعوت نہیں دیتی، کوئی مبلغ تیرے کول کو نہیں ہے، تو کیوں اسلام قبول کی توے؟ اس آقا جی میں روم دا رام والا رومیاں، اور میں تقریباً تورات انجیل زبور دا مطالعہ کیتا ہے، باقی جڑیاں آسمانی کتاباں انہاں دا بھی مطالعہ کیتا ہوئے، لیکن ایک دن میں جیل ایک مسلمان نو قرآن پاک دی ایک ایت پڑھ دیا سنے ابھی کیا کیتا ہے، جیل دے اندر مسلمان قرآن دی ایت پڑھ رہے آئی، میں اس ایت نو سنے آئی نا تو میں جلود دے غور اور تدبر کیتا ہے، تو میں نے میرے دل نے گواہی دیتی میں اس ایک ایت دے اندر پوری تورات انجیل دے علم نو اللہ نے سمو کے رکھ دیتا ہے، ساری چیزیں دے اندر آ گئی ہیں، لہذا قرآن دی علمی موعظے دی وجہ نال میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ اے کسی انسان دی کلام نہیں ہے بلکہ کہیں دی کلام ہے۔ وہ ایت مبارک کیڑی آئی؟ وہ ایت مبارک یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْفَائِزُونَ، کہ اس اندر اللہ نے چار چیزاں بیان کی تھی کہ اللہ دی بھی اطاعت کرو فرائض دے اندر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو سنت دے اندر، اور اپنی جڑی گزشتہ زندگی بھی او دے تے انسان ندامت اختیار کرے، ویتقے، اور آنے والی زندگی گناہوں تو بچ بچ کے گزارے، اے چار کام جو انسان کرے سی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوئے سی؟ کامیاب ہوئے سی۔ قرآن دی اس علمی اعجاز نے میں نے مجبور کی توے کہ میں قرآن دے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور اس چیز دا اعلان کرا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ سانو قرآن دی عزت اور عظمت اور پہچان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ساری پٹھان برادری دے اس بچے نے قرآن پاک نو ناظر ختم کیتا ہے، اللہ اس نو حافظ بناوے، قاری عالم بناوے۔ ماشاءاللہ بیٹھ اتھے آوانا اتھے شاب اتھے آخری دو صورتاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ شاباش مبارک ہوئے بھائی، اللہ پاک کی زندگی
استادانی مبارک ہوئے، خانہ سارے مبارک ہوئے، ماشاءاللہ. آلے صاحب آئے نہیں تو سائیں حق تو تھوڑے بندہ باشا نے تو چلو جی ماشاءاللہ. دعا سارے ساتھ کر لو. یا رحم الرحمین یا رحم المساکین یا سلام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا محمد. اس بچے واسطے بھی دعا کرو جس طرح اس نے ناظر قرآن پاک مکمل کیتا ہوئے اللہ اس نے حافظ قرآن بناوے، دین دا داعی بناوے. جتنے احباب موجود نے خاص طور تے نوجوان طبقہ اللہ انہوں شریعت مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ قرآن دی محبت نصیب فرماوے. اللہ عافیت علی معاملے فرماوے. اللہ سارے گناہوں تو درگزر فرماوے. اللہ اچھے بولوں تو محفوظ فرماوے. غرور اور تکبر تو محفوظ فرماوے. ریاکاری تو محفوظ فرماوے. اللہ سارے ملک دی حفاظت فرماوے، سرحدن دی حفاظت فرماوے، دینی مدارس دی، علماء دی، تبلیغ مراکز دی اللہ حفاظت فرماوے. سارے احباب جڑے ساری مسجد نمازیاں تے دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے. اللہ انہاں دی اگلیاں منزلیں آسان فرماوے. اللہ اسے دین و اسلام تے زندہ رکھے اور مرد وقت ایک کلمہ نصیب فرماوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین برحمتہ. سارے ساتھیوں واسطے کرام دا انتظام کیتا گیا.